تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ میں سوچتا ہوں کہ واقعی ہم تھوڑی سی مخالفت جب اوٹ پٹانگ قسم کے نا ضدی ہٹ دھرم لوگ ملتے ہیں, اوٹ پٹانگ یوٹیوب پہ کلپ جو مذہبی لحاظ سے لوگوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں, سیاسی لحاظ سے لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ملک کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہماری اس اسپیچ سے ملک کا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا جلا رہے ہیں ان حالات میں نا, پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے کوئی, لوگوں کے کمنٹس ہے بالکل صحیح کیا. یار تو کیا کر رہا ہے یہ کیوں جھنڈا جلا رہا ہے تو کیوں پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے؟ تجھے پاکستان میں نہیں رہنا, دفع ہو جائے یہاں سے بھائی. تو آپ ایک گھر میں رہتے ہو, جیسا مرضی گھر ہو, جو آگے ڈیفنس کے لیے آپ نے ایک گلی میں چوکیدار بٹھایا ہوا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا. ایک مثال دے رہا ہوں, گھر میں راشن ٹائم پہ نہیں آ رہا, آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے یا بولو گے اس گھر کو بم سے اڑا دو, یا جو میرا گھر کا ایڈریس ہے نا اس کو ایڈریس کر کے اس کو گالیاں دینا شروع کر دو. تو لوگ کہیں گے, لوگ تو ہنسیں گے, اڑوس پڑوس والے کیا کریں گے, ہنسیں گے, بولیں گے اچھا جلدی تباہو مرو یہاں سے, تم نکلو تاکہ ہم یہ خرید لیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بڑا اچھا گھر ہے 400 گز پہ بنا ہوا ہے اور لوکیشن وائز بڑا زبردست ہے, تو اچھا ہے تم لوگ اس کے مخالفت کرو تاکہ پھر کنٹرول کس کا آ جائے, ہمارا آ جائے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وینٹیلیشن کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے. تو گھر کا مالک جواب میں یہ کہے کہ یہاں چوکیدار اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, جس کو ٹماٹر لینے کے لیے بھیجو وہ ٹماٹر کے بجائے مٹر اٹھا کے لے آتا ہے, تو پھر کیا کہا جائے گا, او بھائی جو ٹماٹر کے بجائے مٹر لا رہا ہے اس کو برا بولنا, تو گھر کو کیوں برا بول رہا ہے؟ گھر کو بلا بولنے سے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار رہا ہے. اور یہ پتہ ہے کون نیچ قسم کے پاکستانی جو یورپ امریکہ جا کے نا, جسے غریب کے پاس نیا پیسہ آ جائے نا تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. ایسے کچھ پاکستانی ایسے ہیں نئے امریکہ جاتے ہیں, یو کے جاتے ہیں, اپنی اوقات بھول کے نا پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ پاکستان تو ایسا ہے, پاکستان تو, حالانکہ وہاں جو ان کی طبیعت سے بےزتی ہو رہی ہوتی ہے نا وہ نہیں بتائیں گے. وہ میں نے ایسے بڑے غیر ملکی دیکھے جن کو وہاں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے اور پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہاں گریبان کھول کے دادا بدماش بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اپنے ملک میں انسان کی جو عزت ہوتی ہے دوسرا کنٹری کبھی بھی آپ کو وہ عزت نہیں, آپ کو نیشنلٹی مل جائے پھر بھی نہیں دیتے وہ عزت. وہ 2 نمبر سمجھتے ہیں آپ کو. ابے باہر سے آئے, رنگ سے پتہ چل رہا ہے دیسی ہے, چاہے پاسپورٹ آپ کے پاس وہاں کا بھی کیوں نہ ہو, الا یہ کہ آپ کو بہت ہی کوالیفائڈ ہو, بہت ہائی لیول کے ڈاکٹر ہو یا بہت ہائی لیول کے سائنٹسٹ ہو. اور جو اتنے ہائی لیول کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی نیچ باتیں کر بھی نہیں رہے ہوتے. یہ سارے چھچورے یہاں کے نا, کوئی کراچی سے بھاگا ہوا ہے, کوئی لاہور سے بھاگا ہوا ہے, وہ جا کے کوئی پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے, کوئی پاکستان کا جھنڈا جلا رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے آدمی ٹینشن ہوتی ہے بھائی. اور ٹینشن ان بےغیرتوں کو دیکھ کے نہیں ہوتی, ان بےغیرتوں کو دیکھ کے ہوتی جو کمنٹس میں ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. واہ بھائی بالکل صحیح کیا تم نے, بالکل صحیح کیا, یہ ملک ہی ایسا ہے. تو دفع ہو جاؤ نا اس ملک سے یار, تم تو کیوں ٹھہرے ہو یہاں پہ؟ اور تم دفع ہوتے ہو تو تمہیں نجات مل گئی نا, اب جاؤ تم عیش کرو وہاں جا کے, گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے, ایک صاحب نے, کسی نے پاسپورٹ پھاڑا نا تو اس نے کہا کتنے ملک ایسے ہیں جو پاکستان سے بھی زیادہ بدحالی کا شکار ہیں, کبھی بھی ان کی قوم ان ملک کا پاسپورٹ نہیں پھاڑتی ہے, کبھی بھی جھنڈا, یہ جرم دنیا میں کوئی نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے ملک کی اتنی نفرت, اور یہ صحافی ہیں جنہوں نے ملک کی نفرت پیدا کر دی ہے. ہر وقت نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہر وقت آپ کو جوتا نے تلوا دکھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا چہرہ اس میں دکھا رہے ہوتے ہیں. کیا پازیٹیو چیزیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ اکثر احتجاج وہ کر رہے ہیں جن کی توندیں بھری ہوئی ہیں. غریب کو تو بیچارے کو فرصت, وہ تو رو رہا ہے بیٹھ کے. ایک صاحب نے مجھے کہا کے پی کے میں اعلان ہوا ہے کہ جی 14 اگست نہیں منائیں گے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہ وہ جو دھماکہ ہوا نا باجوڑ میں, پھر سیاسی تنظیم کا بھی کہا, اس نے بھی اعلان کیا ہم نہیں بنائیں گے. میں نے کہا جن لوگوں کو کی شہادتیں ہوئی نا, جن کو غم پہنچا, ان کا غم سمجھ میں آتا ہے. وہ اگر کسی بیس پہ کہہ رہے ہم نے اس دفعہ نہیں منانا, بعض لوگ عید سے ایک دن پہلے میت ہو گئی تو وہ کہتے ہیں ہم عید نہیں منائیں گے. شرن تو جائز نہیں ہے یہ, لیکن یہ کہ اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے نا, اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ لاشیں اتنی, ان بیچاروں کا جو دھماکے میں حال کیا ہوا ہے, کیسے باپ اور بھائیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. لیکن تو سیاسی تنظیم کس بیس پہ کہہ رہی ہے کہ 14 اگست نہیں منانا؟ تم تو سیاست اس ملک میں کر رہے ہو, اور تم ملک سے نفرت کا اظہار کس بیس پہ کر رہے ہو؟ تم تو اسی ملک کو تو تم نے کیش کرایا ہے, اسی ملک کی تعمیر و ترقی اور حب الوطنی کے نام پہ تم ووٹ مانگ رہے ہو, اور آج تم کہہ رہے ہو ہم 14 اگست. اس کا مطلب تم شخصیتوں پہ ملک کو قربان کر رہے ہو, ملک پہ شخصیتوں کو قربان نہیں کر رہے ہو.
ہم مانتے ہیں جن شخصیتوں کو برا کہا جاتا ہے بہت سی بری نہیں ہوتی, جن شخصیتوں کو اچھا کہا جاتا ہے وہ بہت سی اچھی نہیں ہوتی. ہم یہ ایک حقیقت مانتے ہیں, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بھی دخل ہوتے ہیں, سیاسی لیڈروں کا بھی ہوتا ہے, میڈیا کا بھی ہوتا ہے. بھائی کسی بھی شخصیت سے عقیدت محبت اتنی نہیں کہ ریاست کو اس پہ ہم داؤ پہ لگا دیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ ریاست ہے, اپنا گھر ہے. دنیا میں کوئی ملک میں نے نہیں دیکھا جو جس کی لوگ اپنے ملک سے نفرت کرتے ہوں. ایسا زہر یہاں پر گھول کے ڈال دیا ہے. بعض صحافی بھی یہ کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ متحرک ہیں, اور ہماری بیوقوف عوام یہ نہیں دیکھ رہی کہ آپ جب کنٹری سے نفرت کرو گے تو نقصان کس کا ہے؟ تم کیا ترقی کرو گے؟ اس میں 2% کی تمہاری دنیا میں اوقات نہیں رہے گی. پھر یہ جب یہ چیزیں گزرتی ہیں جو KPK میں ان مخصوص لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ 14 اگست نہیں منا رہے, ان کو ایک غم پہنچا ہے, تو ظاہر ہے کسی کا ایک غم تو غم ہوتا ہے نا. لوگ عید منانا چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ تو مذہب کا حکم ہے, لیکن پوری قوم یہ باتیں کرنا شروع کرتے, ہم نے 14 اگست نہیں منانا, ہم نے جناب وہ جھنڈا جلانا ہے, ہم نے جھنڈے نہیں لگانے. اس کا مطلب تم سے بڑا بیوقوف اس کائنات میں پیدا, پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, پھر اس قوم کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ. وطن سے زیادہ تنظیموں اور جماعتوں کو آپ نے, اداروں کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے. کسی ادارے کی نفرت میں اتنا آگے مت بڑھو کہ ملک سے سمجھوتا, ملک سے محبت چھوڑ دو, اور کسی ادارے کی یا جماعت کی عقیدت میں بھی اتنا آگے نہ بڑھو کہ ملک سے محبت ختم کر دو. ملک مقصد ہے بھائی, ادارے اور جماعتیں مقصد نہیں ہے. بلکہ ہم تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ملک کی محبت میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے نا, بنا لو آپ, ملک پہلے ہے. ہم نے یہ بڑا جملہ بچپن میں سنا, ایک صاحب کا بڑا پھڈا چل رہا تھا کسی سے, میں نے کہا یہ تو آپ سے اتنا بڑا پھڈا چل رہا ہے اور پھر بھی آپ اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ محلے کا دادا ہے, میں دشمنی کروں گا, جو تھوڑا بہت میں ہوں نا وہ بھی اس سے بھی جاؤں گا. اپنے ذاتی مفاد میں یہ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں, جہاں اپنا ذاتی مفاد ہو. کتنے ظالم لوگ آتے ہیں, محلے کے دادے ہوتے ہیں, بدماش ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ان کے خلاف بیان مت کریں, اور کر بھی نہیں رہے ہوتے, ان کو پتا ہے کہ بیان کیا اڑ گئے, بڑے تمیز سے یسر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دور تھا نا, بڑی محلے میں بڑے بڑے داداؤں کی حکومت رہی ہے, کراچی میں بھی, پنجاب میں بھی, اور سارے ان کے جب جا رہے ہیں جھک کے مل رہے ہیں, تو ان سے پوچھو تو کہتے ہیں یار مجبوری میں گدھے کو کیا بنانا پڑتا ہے باپ. یہ مجبوری آپ کی ذاتی ہے, یہاں ریاست کی مجبوری ہے. ملک تباہ ہو رہا ہے بھائی, سب کا نقصان ہوگا اس میں, غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اور بعض دفعہ جس کو آپ گدھا کہہ کے باپ بنا رہے ہوتے وہ گدھا ہوتا نہیں ہے, گدھے آپ ہوتے ہو, اس لیے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے وہ. اتنا کچھ میں کسی کی فیور میں بیان نہیں کر رہا, نہ میں کسی کے نیگیٹو میں بیان کر رہا ہوں. میرے بیان کو کسی جماعت کے فیور میں یا نیگیٹو نہ لے کے جائیں. میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں. بھائی کنٹری کیا ہے؟ پہلے کنٹری سے محبت, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. آپ کہہ سکتے ہو اسلام میں کنٹری نہیں ہے, اسلام میں خلافت ہے, لیکن وہ سمٹ کے جب ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے تو اب جتنے ٹکڑے بچ گئے ہیں ان کو تو بچانا ہے نا. تو یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے بھائی. سعودی عرب بھی ایک ریاست بن چکی ہے, اور بہت سارے کنٹری ہیں, ترکی ایک ریاست ہے, پاکستان ایک ریاست ہے. اب آپ ان کو تباہ کرنا شروع کر دو تو اس سے ایک تھوڑی ہو جائیں گے, اس سے جو جتنے ہیں وہ بھی. تو ہم کہتے ہیں بھائی سعودی عرب کی بھی حفاظت کی جائے, ترکی کی بھی حفاظت کی جائے, اور پاکستان کی بھی حفاظت کی جائے. کوئی بھی چیز جو سعودی عرب کو تباہی کی طرف لے کے جائے اس کے بھی ہم خلاف ہیں, چاہے وہاں کے بادشاہ ظالم ہو یا عادل ہو, اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. سعودی عرب میں بادشاہت عادل بادشاہ ہے یا ظالم بادشاہ ہے, ہم نے بادشاہ کو تھوڑی دیکھنا ہے بھائی, ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ ریاست کو دیکھنا ہے. اس پہ بحث کر کے کیا کرنا ہے کہ بادشاہ سلامت ظالم ہے یا عادل ہیں, یہ دوسرے درجے کی بحث ہے. لیکن ریاست پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہیں. اتنی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے جو آج عوام کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے. کوئی سیاسی لیڈروں کی باتوں میں آ رہا ہے, کوئی صحافیوں کی باتوں میں آ رہا ہے, اور جناب ملک کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں, پاسپورٹ جلایا جا رہا ہے, اور نیچے کمنٹس کرنے والے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دل خون کے آنسو نہیں روئے گا کیا کہ یار تم تو بیرونی پروپیگنڈے کا جو اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں تم تو بڑے آرام سے وہ خود بخود کر رہے ہو, ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو, بنو امیہ سے لے کے آج تک کبھی بھی
اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں ہم تباہ نہیں ہوئے ہیں, انہی حماقتوں نے ہمیں برباد کیا ہے. خود ہم نے اپنی ریاستوں کے خیر خواہ سمجھ کے اس کو ہم نے کھانا شروع کیا ہے. لیبیا کو کیا امریکہ نے آ کے تباہ کیا ہے؟ وہیں کی عوام اٹھی تھی حاکم کے خلاف, اور بڑے خوشنما نعرے لگے تھے کہ جی وہ ہم انقلاب لائیں گے اور ان ظالموں کو ہٹا کے دوسری حکومت آئے گی. وہ جو جب ہٹا ہے نا, وہ کہ جی اس پہ الزام تھے شراب پیتا ہے تو فلانا کرتا ہے, جب وہ ہٹا ہے تو اب کیا امام مہدی آ گئے لیبیا میں؟ سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ اسلام دشمن قوتوں کا قبضہ ہو گیا. لیبیا عوام کے ہاتھ سے. وہ جو قذافی تھا جیسا مردی تھا, کچھ تو پاور تھی نا اس کے پاس, کچھ تو مل رہا تھا. تو جو نہیں مل رہا تھا اس کو لینے کے چکر میں جو مل رہا تھا اس سے بھی گئے. تو آج کوئی سعودی عرب کے خلاف بکواس کر رہا ہوتا ہے, ابے یہ ایسے ہیں, ابے میں نے کہا بھائی ایسے تو کیا مطلب, سعودیہ نہیں ہونا چاہیے کیا حکومت ختم ہو جائے؟ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ جب یہ حکومت ختم ہوگی سعودی عرب کی تو کیا کوئی اس پہ کیا امام مہدی آ کے حکومت کرنا شروع کر دیں گے؟ جو رہی صحیح خیر ہے اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑیں گے.